Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ایک مضمون کا باقی ماندہ حصہ جو اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اسلام میں جبری تبدیلی مذہب کی حقیقت کیا ہے، یعنی زبردستی سے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرانا۔ اس کا ایک دوسرا حصہ تھا پیار محبت کی چکر میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل کرانا۔ بہت عرصے پہلے سے جاہل، گنوار، پاگل، احمق، بیوقوف اور انسانیت دشمن، ملک اور امن کے دشمن پروروں سے یہ الزام بار بار اسلام پر آیا ہے کہ اسلام زبردستی سے پھیلا ہوا مذہب ہے، اور آج کل جنہیں نہ خود سکون سے جینا آتا ہے، نہ خود سکون سے کسی کو جینے دیتے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوسوں دور ہیں، عشق، پیار، محبت کسے کہا جاتا ہے نہ انہوں نے دیکھا نہ ان کے باپ داداؤں نے دیکھا ہے، انہیں صرف نفرتوں سے واسطہ ہے، نفرتوں کے ماحول میں جنم لیے ہیں، محبتوں کا پیغام نہ کبھی عام کرنا سیکھا ہے، نہ محبت کبھی انہوں نے کسی کو دی ہے۔ حیوانیت، درندگی اور دشمنی جس کی فطرت میں ہے، شاید اس نے ماں کے سینے سے بھی دودھ پینے کے بجائے نفرتوں کے گھونٹ پیے ہوں گے۔ ایسے ظالموں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض اسلام زبردستی سے پھیلا ہے، اور دوسرا اعتراض اسلام میں مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو پیار محبت کی چکر میں مبتلا کر کے انہیں اسلام میں داخل کرا رہے ہیں، جبکہ اسلام ان دونوں باتوں سے کوسوں دور ہے۔ اسلام میں زبردستی تبدیلی مذہب کی حقیقت ہے ہی نہیں ہے، اور پیار محبت کا چکر اسلام تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔
پہلا حصہ تو بیان کیا جا چکا. مسلمان کہتے ہی کسے ہیں؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، والعمل بالجوارح. دل سے کسی بات کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور زبان سے اپنی مرضی سے اختیار کرنے کا نام، اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، اور پھر اسے ظاہر بھی کرنا اپنے اعضاء اور جوارح سے کہ میں مسلمان ہوں، اسے اسلام کہا جائے گا. ہاتھ پیر پر زبردستی چل سکتی ہے، دل پر کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی، اور جو زبردستی دل پر چلتی ہے وہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتی، اور اگر وہ رہ بھی جائے تو اسلام اسے تسلیم بھی نہیں کرتا، مانتا بھی نہیں ہے. آپ کسی کے گلے پہ چاقو رکھ کر یہ بولیں کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ گردن کاٹ دوں گا، تو بھی اگر وہ خدا نہ کرے کلمہ پڑھ لے، اور تم میں پہلے تو اتنی ہمت ہے بھی نہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرو، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اسلام اجازت دیتا بھی نہیں ہے، کسی مسلمان کو ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے. یہ سب ناجائز حرکتیں ہونے کے باوجود بھی کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو پھر جو مذہب ایسا ہے کہ بغیر مرضی کے، اپنی خوشی کے کوئی کلمہ پڑھنے کو مسلمان تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، اس مذہب میں یہ الزام دینا کہ یہ زبردستی سے پھیلا حماقت ہے، بیوقوفی ہے. زبردستی سے اسلام اگر پھیلا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس کی زبردستی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس کی زبردستی تھی؟ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کس کی زبردستی تھی؟ ازواج مطہرات میں، صحابہ اکرام میں، جو صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام لائے، پوری مکی زندگی میں کوئی زبردستی چلی ہی نہیں مسلمانوں کی، بلکہ مسلمانوں پر زبردستی کی گئی. 3 سال تک انہیں بائیکاٹ کیا گیا. کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا گیا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا، حضرت صہیب کے ساتھ کیا کیا گیا. کتنے صحابہ اکرام ہیں جن پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اپنوں نے اور پرایوں نے کیسا ظلم ان پر کیا ہے. تو وہاں جب جہاد اور لڑائی جنگ تھی ہی نہیں مکی زندگی میں، تو پھر وہاں کس زبردستی سے یہ صحابہ کلمہ پڑھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہادر آدمی تھے، ان پر کس کی زبردستی چلی کلمہ پڑھنے پر؟ تو ظاہر سی بات ہے اسلام اپنے اول زمانے سے لے کر اب تک کسی پر زبردستی سے کلمہ پڑھانے کا تصور کرتا ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اس دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی تسلیم ہی نہیں کی جائے گی. جن ملکوں میں تاریخ میں دیکھ لو جہاں پر مثلا انڈونیشیا ہے، کوئی اسلامی فوج پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک وہاں گئی ہی نہیں ہے. پوری انڈونیشیا کی تاریخ میں وہاں اسلام کیسے آیا ہے؟ امریکہ تمہارا باپ ہے، وہاں کیسے اسلام آ رہا ہے اور کیسے اسلام پھیل رہا ہے؟ جسے تم اپنی ماں مانتے ہو یہاں کیسے اسلام پھیل رہا ہے؟ نہ باپ کے ملک میں زبردستی ہے، نہ ماں کے دیش میں زبردستی ہے. تو پھر اسلام قبول کرنے والے کس وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ دراصل اپنے مذہب میں جو اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے وہ اسلام میں داخل ہونے پہ مجبور کر رہا ہے. اور فطرت جو انسان کی اللہ نے بنائی ہے وہ فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ میں صحیح مذہب پر چلوں. اور جس کی فطرت بگڑ جائے اور جس کا نصیبہ برباد ہو جائے تو پھر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتا ہے. دوسرا پہلو ہے پیار محبت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونا. یہ پہلو بھی اسلام تسلیم نہیں کرتا. یعنی ایک بات تو ہے کہ آدمی محبت کرے، محبت یہ فطری چیز ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی ہے. ہر جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر جانور اپنی برادری سے محبت کرتا ہے. کوئی جانور ہوگا جو اپنی برادری سے محبت نہیں کرتا ہوگا. جیسے کتے ہیں، کتے کتوں سے محبت نہیں کرتے، ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ کے بھونکنے نہیں لگتا ہے. کووں کی برادری مشہور ہے کہ ایک کوا دوسرے کوے سے بہت محبت کرتا ہے. کہیں بھی کوئی ہڈی بوٹی مل جائے
تو کوا سارے کووں کو بلاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی ہڈی بوٹی کتے کو مل جائے تو کوئی دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا ہے۔ تو جسے اپنی برادری سے محبت نہ ہو اس کے اندر تو کتا پن پایا جاتا ہے۔ محبت اللہ نے ہر جانور میں رکھا ہے۔ شیر دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کھاتا ہے لیکن اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ سانپ دوسرے جانوروں کو ڈھنس لے گا لیکن اپنی اولاد سے محبت کرے گا۔ تو محبت اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا، انسانوں میں بھی رکھا ہے، اور محبت کا ماحول جو انسان کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ انسان کا نام ہی انسان، اس کا نام ہی انسان رکھا گیا انسیت کی وجہ سے۔ اس کے اندر پیار محبت کی صفت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی اور خیر ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر نہ محبت کرنے کی صفت ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کر رہا ہے۔ ایسے آدمی کے اندر کوئی خوبی بھلائی ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ محبت جو فطری ہوتی ہے بعض مرتبہ اختیاری ہوتی ہے اور بعض مرتبہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ غیر اختیاری محبت، آپ جس ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں، جو آپ کے والد بنے ہیں، آپ کو ان سے محبت، ان کو آپ سے محبت ہے۔ یہ محبت آپ کی اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر ہے۔ آپ اپنی اولاد کو چاہ کر پیار نہیں کرتے ہیں، چاہو نہ چاہو ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ بھائی بہنوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، چونکہ اس خونی رشتے میں جڑ گئے ہیں تو پھر اب محبت لازمی ہے۔ دوسری ہے اختیاری محبت، آپ مجبوراً محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ چاہ کر محبت کر رہے ہیں، اور وہ چاہ کر جو محبت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک جائز اور دوسری ناجائز۔ جائز محبت اللہ کے لیے محبت ہونا، جائز محبت رشتے نکاح کے ذریعے سے محبت ہونا۔ آپ کا کسی لڑکی سے رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو وہاں سے اس لڑکی اور اس لڑکی کے خاندان سے آپ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اگر گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے مارنے چلے جاتے تھے، وہی جسے مارنے جا رہے تھے وہ آپ کا سالہ بن گیا تو آپ اس کی خاطر مارنے جائیں گے کیونکہ بہن کا رشتہ درمیان میں آ گیا ہے۔ اور یہ رشتے کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے بعض مرتبہ غیر اختیاری اور پرانی محبتوں پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اب ماں باپ کو چھوڑ دیے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیے، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، بہنوں سے لڑ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ بیوی کی محبت میں۔ جو پرانے رشتے اور پرانی محبتیں اور غیر اختیاری محبتیں جو اللہ نے جوڑ کے پیدا کی ہیں، جسے رشتہ داری اور صلہ رحمی کہا جاتا ہے، وہ سب پیچھے ہو گئے اور بیوی کا رشتہ اور بیوی کی محبت آگے بڑھ گئی۔ ہر مہینہ ہر سال بیوی کے لیے ہدیے تحفے کچھ نہ کچھ لا رہے ہیں، شادی کے شروع میں کچھ نہ کچھ فروٹس اور بیوی کی پسند کی چیزیں، گھمانے پھرانے کے لیے اوٹی جانا، آؤٹنگ کے لیے جانا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ماں باپ بیمار ہیں، گولیوں کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، گھر کا راشن نہیں چل رہا ہے، ادھر توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ اختیاری محبت پرانی اور غیر اختیاری محبت پر بھی بھاری ہو جا رہی ہے۔ آدمی جینا الگ کر رہا ہے، اپنا گھر الگ کر رہا ہے، اپنی پوری کمائی کا حصہ اپنی بیوی بچوں پر لگا رہا ہے، ماں باپ کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں ایموشنل اور فزیکل دونوں اعتبار سے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اب میری پوری زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنا ہے اور اسی سے میرے اولاد اور بچے ہونے ہیں۔ اور پھر جسمانی طور پر بھی انسان اپنی بیوی سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور سے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ کسی سے لگ کر بیٹھیں گے آپ، کسی کے سر پہ بیٹھیں گے آپ، اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ آگے بڑھیں گے تو پھر شریعت بھی اسے حرام بولتی ہے اور آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن بیوی سے جو رشتہ ہوتا ہے، جو ملن ہوتا ہے، اس میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں رہتا۔ دونوں کے جسم بھی مل جاتے ہیں اور دونوں کی فکر بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کی وجہ سے آدمی اب پرانے رشتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو جائز رشتہ اور جائز محبت، اسے شریعت پروموٹ کرتا ہے
اسے ترقی دیتا ہے کہ رشتہ داری نبھاؤ، بیوی سے محبت کرو۔ بیوی سے محبت کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرے گا تو کیا دوسرے کی بیوی سے محبت کرے گا؟ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ محبت ہے انسان کے اندر، اللہ نے رکھا ہے فطری طور پہ، وہ کسی نہ کسی سے محبت کر کے رہے گا۔ اب اس کا رخ سیدھا ہونا چاہیے کہ جائز جگہ کرو، ناجائز جگہ نہ کرو۔ ناجائز طریقے سے ہونے والی محبت، شادی سے پہلے محبت کرنا، شادی سے پہلے محبت کرنا، لو کر کے میرج کرنا، شریعت اسے ناجائز کہتی ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں لو میرج حرام ہے، شریعت میں لو آفٹر میرج ضروری ہے۔ شادی کے بعد محبت کیجئے، شادی سے پہلے محبت کی اجازت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے جس لڑکی سے آپ محبت کریں گے وہ لڑکی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایسے ہی لڑکیوں کو بھی یہی بات ہے کہ شادی سے پہلے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، وہ لڑکا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، شریعت میں اسے جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر اس طرح کی حرکت جائز ہوتی تو جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے محبت میں مبتلا ہو، تو اگر ایسے ہی اگر کوئی دوسرا لڑکا تمہاری بہن سے محبت کرنا شروع کرے، تم جس طرح لڑکیوں کو لے کر پارکوں میں گھومتے پیار محبت کرتے ہو، ایسے ہی تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی تمہاری بہن بیٹی ماں کی کو لے کر پارکوں میں گھومے اور اس سے محبت کرنا شروع کرے تو تم پر کیا گزرے گا؟ اگر انسانیت ہے، شرم حیا ہے، غیرت ہے، حیوان اور جانور نہیں بنے ہیں تو پھر آدمی کا خون کھول جائے گا، یہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جس سے لڑکا کسی سے محبت کر رہا ہے یا لڑکی کسی سے محبت کر رہی ہے، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی بیوی کوئی نہ کوئی رشتہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت میں شادی سے پہلے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور شادی شریعت میں ترغیب کے طور پر ہے۔ بعض مرتبہ شادی کرنا جائز بلکہ مستحب، اس سے آگے واجب کا درجہ ہے۔ اگر کسی کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، گناہوں کے بغیر زندگی نہیں گزر رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اب نکاح کرنا تم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اب تو اب یہ جو جائز نکاح ہے اس کے کچھ اللہ نے شرائط رکھے ہیں۔ کیا شرائط رکھے ہیں؟ یہ جائز نکاح اپنے ہم مذہب لوگوں میں کرو، مسلمانوں میں نکاح ہوگا، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب والوں سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرکہ شرک کرنے والی کافرہ غیر مسلمہ عورت اور لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، باندی نوکرانی گھر میں کام کرنے والی پیسوں سے خرید کر لا لیتے تھے اس زمانے میں، ویسی مسلمان باندی لاکھ درجے بہتر ہے آزاد خوبصورت مالدار غیر مسلم عورت سے۔ اور ایسے ہی غلام نوکر کسی کے ہاتھ پیر کے نیچے کام کرنے والا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والا، پیسوں کے عوض فروخت ہو جانے والا غلام، وہ بہتر ہے لاکھ درجے اگر وہ مسلمان ہے اس سے جو غیر مسلم ہے اور مسلمان نہیں ہے، آزاد ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، عہدیدار ہے، اس سے لاکھ درجے یہ غلام بہتر ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو مسلمان سے نکاح کرے، چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا غلام کے درجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالفرض تسلیم کرنے کی بات ہے، ورنہ شریعت میں آزاد عورت غلام سے نکاح کرے، کفو نہ ہونے کی وجہ سے، برابری نہ ہونے کی وجہ سے فقہی اعتبار سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ لیکن آیت میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم نکاح کرنا ہو تو اپنے ہم مذہب سے کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا مذہب بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، حرکت اور کام بدل جاتے ہیں۔ آپ مسلمان، آپ کی بیوی غیر مسلم، فجر کی ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی گھنٹہ لے کے بھجن بجا رہی ہے، آپ کو اولاد ہوئی، آپ اس کا نام عبد الرحمن رکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کا نام اروند رکھنا چاہ رہی ہے،
آپ اسے مسلمان اسکول بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ اسے کسی غیر مسلم کے اسکول بھیجنا چاہ رہی ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھلانا چاہ رہے ہیں، وہ کسی غیر کا نام پڑھ کے کھلانا چاہ رہی ہے، اولاد کی تربیت برباد، آپ کی عبادت برباد، سوچ بدل جانے کی وجہ سے آدمی کی معاشرتی زندگی، دنیاوی زندگی برباد، سیاسی زندگی برباد۔ جہاں پیسہ خرچ کریں گے وہ نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیں گے، وہ کسی مندر بنانے میں، کسی دوسرے کاموں میں، ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرنا چاہے گی۔ ایسے ہی مسلمان عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کرے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، تو جب یہ نکاح ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی زنا ہی ہوگی، پوری زندگی زنا ہی ہوگی۔ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم بھائی سے نکاح کر رہی ہے تو اسے سن لینا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا سودا کر رہی ہے، وہ نکاح نہیں کر رہی ہے، وہ ایک بازاری عورت کی طرح اپنے جسم پر کسی بھی بازاری مرد کو حق دے رہی ہے، اپنے شوہر کو شوہر ہونے کی حیثیت سے حق نہیں دے رہی ہے۔ یا تو وہ نکاح نہیں ہے، یا تو وہ لڑکی مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسے جو لڑکا مسلمان ہے وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ اگر وہ نکاح ہے تو پھر یہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، یا تو وہ اسلام سے نکلے گا یا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے نکاح کر رہے ہیں اور وہ نکاح ایکسپٹ بھی ہو جائے اسلام میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کی بیویاں مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، بیویاں مسلمان ہو گئیں اور شوہر غیر مسلم ہے، اس زمانے جاہلیت میں ہی اس نکاح کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس بات پر انہیں راضی رہنا ہوا، اور وہ راضی رہے کہ یا تو ہم اسلام پر رہیں یا پھر اس نکاح کو چھوڑیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں نکاح کو پروموٹ کرتا ہے، غیر مذہب والوں سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب اسلام میں ناجائز طریقے سے کوئی لڑکا، مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے، مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی سے، مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے سے نکاح محبت کرنا جائز نہیں ہے شادی سے پہلے، یہ سن لو، مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی سے پہلے نکاح، شادی سے پہلے محبت کرنا، مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی سے پہلے محبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اس کی طرف بری نیت سے نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے۔ تو پھر بتاؤ اسلام میں یہ بات کیسے جائز ہو جائے گی کہ کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے اور کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی سے پہلے محبت کرے، یا شادی کی خاطر محبت کرے، یا محبت کی وجہ سے اس سے شادی کر لے؟ اس میں کوئی صورت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لو الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، اس میں پیار ہے، اور وہ پیار بھی وہ جو اسلام تسلیم کرتا ہے، اور اس میں جہاد وہ جو اسلام دین کی سربلندی کے لیے، ظلم اور کفر کے خاتمے کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ جب فیصلہ اور فتویٰ ہوگا ان دنوں میں وہ جائز رہے گا۔ آج ہندوستان میں جہاد فرض نہیں ہے، اور اس ملک میں جہاد کی بات کرنے والا احمق بے وقوف ہے، وہ ظالم شخص ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے جہاں پر امن کے ساتھ ہم اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اس لڑنے مارنے کی بات کرنے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اور جو لڑکے نوجوان شادی کر رہے ہیں غیر مسلم لڑکوں سے، لڑکیوں سے، اور جو غیر مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، انہیں نہ محبت کا علم ہے، انہیں نہ جہاد کا علم ہے، بلکہ انہیں 5 کلمے بھی نہیں آتے ہیں۔ اسے اسلام سے جوڑا جانا اور پھر یہ کہہ کر الزام دینا کہ مسلمان اپنے ہماری غیر مسلم بھائی بہنوں کو، لڑکیوں کو بھلا پھسلا کر پیار محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں اسلام میں داخل کر رہے ہیں، یہ جھوٹا الزام ہے۔ اگر لو جہاد کی کوئی حقیقت ہے تو پوری ہندوستان میں کوئی ایک کیس ایسا دکھا دے کہ کوئی مسلمان لڑکا، مسلمان تنظیم، مسلمان ادارہ
کسی جماعت اور گروپ کو منظم پلاننگ کے ساتھ غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی کوئی پلاننگ کیے ہوں، ایک کیس دکھا دو۔ اگر اپنی ماں کے پیٹ سے حلال طریقے سے جنم لیا ہے وہ شخص جو الزام لگاتا ہے اسلام پر اپنے باپ کی صحیح اولاد ہے، تو ایک کیس دکھا دے۔ کوئی بھی اسلام میں داخل ہوا ہے تو اپنی مرضی سے داخل ہوا ہے، نہ وہ زبردستی سے، نہ کسی کی محبت میں۔ اور پھر لو جہاد کی کوئی حقیقت ہے تو پھر وہ لوگ جو اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کے اندر 2100 مسلمان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے، لانے والوں کو 2-2 لاکھ پیسے دیں گے، رہنے کے لیے گھر دیں گے، ان کا سپورٹ کریں گے، ایسا برملا اعلان کرنے والے درندوں کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ اسلام میں اگر اس طرح کا کوئی قانون ہوتا تو پھر وہ مدرسوں سے، علماء سے، مسجدوں سے وہ ہوتا کہ اعلان ہوتا کہ غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی سے نکاح جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر اسلام میں اس بات کی تبلیغ ہوتی تو پھر لو جہاد کے معاملات میں پھنسنے والے عام جاہل قسم کے نوجوان نہیں ہوتے، بلکہ غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کرنے والے سب سے پہلے علماء ہوتے۔ اگر دین کی خاطر، اسلام میں دعوت دینے اور اسلام میں داخل کرانے کی خاطر غیر مسلم لڑکی سے پیار محبت کر کے پیار محبت کو دعوت کا ذریعہ اگر بنانا ہوتا تو غیر مسلم بہنوں سے نکاح کرنے والے علماء ہوتے، داعی حضرات ہوتے، اور اس کو بہانہ بنا کر وہ دین میں داخل کرتے۔ جبکہ ایک عالم کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ لو جہاد کا معاملہ کر رہا ہو، کسی غیر مسلم لڑکی سے وہ محبت کر رہا ہو۔ اور اگر ہمارے پاس یہ منظم تنظیم ہوتی تو پھر کوئی مسلمان لڑکا جو اس میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی تنظیم اس کا سپورٹ کرتی، اس پر جب کیس ہو جائے تو اس سے ساتھ دیتی، جبکہ ان کیسوں میں پھنسنے والے نوجوانوں کا کوئی تنظیم ساتھ نہیں دیتی ہے، کوئی ان کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ خود دلیل ہے کہ اسلام کے اندر لو جہاد کا معاملہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اور جس بات کے خلاف ہلہ مچایا جا رہا ہے اور میڈیا پر ایسے ایسے ڈرامے بنا کر ڈال رہے ہیں جس میں مسلمان لڑکیوں کو زبردستی سے اسلام میں داخل کرنے کی کہانی بنا کر، غیر مسلم لڑکیوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا، مسلمان لڑکیوں پر بے جا ظلم کرنا، اور پھر غیر مسلم لڑکی حقیقت میں غیر مسلم ہے، برقع پہن کے آ کر اپنی روتی دھوتی کہانی سنا کر، اپنے سسرال کا رونا سنا کر ایسا تاثر دینا چاہتی ہے کہ گویا کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے۔ ایسے کہانیاں بنا کر یوٹیوب پر، ٹویٹر پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں جس سے برادران وطن کا دماغ خراب کرنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور جو کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنے آزادانہ خیال کی وجہ سے کون دوست ہے کون دوست نہیں ہے، کس سے دوستی کرنا جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے، اسلام میں یہاں تک حکم ہے کہ جو عورت غیر مسلم ہے وہ بغیر پردے کے مردوں سے ملتی جلتی گھومتی پھرتی رہتی ہے اور ادھر ادھر کے خوبصورتی کے اور سیکسی باتیں کرتی رہتی ہے، ایسی عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے۔ عورت سے عورت کا پردہ ہے اسلام میں، مرد سے پردہ تو ہے ہی، ایسی عورت جو بازاری ہے اس عورت سے مسلمان عورت بھی پردہ کرے گی۔ ایسی حدود بندی جہاں پر قائم رکھی گئی ہے وہاں پر مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی کر رہی ہیں، ان کے پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہیں، ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہی ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کے جہاں پر وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پیار محبت کے چکر میں پھنس رہی ہیں اور اس کی خاطر اپنے خاندان سے رشتہ توڑ رہی ہیں۔ جن ماں باپ نے ان بچیوں کو جنم دیا، دودھ پلایا، پالا پوسا، ان کی عزت کی خاطر خون بہایا، ان کی عزت کی خاطر پسینہ بہایا، محنتیں کیے، ہوٹلوں میں کام کیے، اونروں کی گالیاں سنے، دھوپ گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے بچیوں کی خاطر باپ کیسے کھپتا ہے،
بھائی کیسے پریشان ہوتا ہے، لڑکی جوان ہو گئی، صحیح رشتہ نہیں آ رہا ہے، بھائی کتنا پریشان ہوتا ہے، باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، مائیں کتنا بے چین ہوتی ہیں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں جہاں پر نوجوان لڑکیوں کو ایک محبت، حیا، شرم، عزت دی جاتی ہے، وہ لڑکیاں اپنی ہوس اور اپنی ناجائز خواہش کی وجہ سے وہ کسی غیر سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے نکاح کر رہی ہیں اور اس کی گود میں سو رہی ہیں اور وہاں حرام بچے جنم دے رہی ہیں، اور پھر اپنی ہونے والی اولاد کا نام مسلمان کے بجائے اللہ کے دشمنوں کا نام رکھ رہی ہیں۔ تو پھر بتائیں، جو لڑکیاں دنیا میں جیتے جی اپنے ماں باپ کو بھی ٹھیس پہنچائے، اللہ کو بھی تکلیف پہنچائے، اسلام کو بھی بدنام کرے، وہ جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے والی، اسلام کی حق مسلمان کہلانے کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے مسلمان بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے، تاریخ کی وہ خواتین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کے محل میں رہنے والی مسلمان خاتون، ظالم فرعون کی بیوی ہیں، اس کے محل میں رہ رہی ہیں لیکن اسلام پر باقی ہیں، اور پوری زندگی مورخین نے لکھا ہے حضرت آسیہ پر فرعون کا کبھی قابو نہیں چلا۔ انہیں ہاتھ لگا کر شوہر جس طرح اپنی بیوی کے ساتھ حقوق ادا کرتا ہے، ویسا حقوق ادا کرنے کی نوبت فرعون کو حضرت آسیہ کے ساتھ آئی نہیں ہے مسلمان عورت، اور کافر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے اپنے ظالم غیر مسلم کافر شوہر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے شہر سے ہجرت کرتے ہوئے جانے لگے، ایسے ظالم بادشاہ کے شہر پر سے گزرے جس کا قانون یہ تھا کہ اس کے شہر پر سے جانے والے قافلے کو روک کر اگر اس میں کوئی عورت اور لڑکی ہوتی خوبصورت ہے تو پھر اس سے وہ منہ کالا کرتا، وہ بادشاہ اس کی عزت لوٹ لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں اور درمیان میں وہ ظالم بادشاہ حضرت ہاجرہ پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت ہاجرہ 2 رکعت نماز پڑھ کر وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہیں، اے اللہ میں اپنے شوہر کے لیے حلال ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کے لیے حلال نہیں ہوں، تجھے تیری عزت کا واسطہ، میں نے تجھ پر ایمان لایا، تیرے نبی پر ایمان لایا، آج میری عزت پر کوئی غیر مرد ہاتھ ڈال رہا ہے، تو مجھے اس سے بچا لے۔ وہ خاتون ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت، وہ جو ظالم بادشاہ ناجائز نیت سے ہاتھ ڈالنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے اسٹیچو بنا دیتے ہیں، مورتی کی شکل میں کر دیتے ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسی حالت میں مر گیا تو لوگ ہمیں مار دیں گے، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس کا مجھ پر قابو نہ چلے، باقی اسے موت نہیں دینا ہے۔ پھر اللہ اسے صحیح کر دیتے ہیں۔ دوبارہ پھر غلط نیت سے آتا ہے، اللہ سے دعا کرتی ہیں، پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ جب وہ اس طرح اسٹیچو بن گیا تب اسے خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ والی خاتون ہے۔ اس نے حضرت سارہ جو جا رہی تھی، حضرت سارہ کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا، تو اس نے اپنے پاس سے حضرت ہاجرہ کو ہدیے میں دیا۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے وقت کے ظالم بادشاہ سے بھی جب وہ غیر مسلم ہے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئیں اور ان کے شوہر مالک بن نضر یہ کافر ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام سے واپس نہیں آئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ تمہارا میرا رشتہ تبھی ہمیں منظور ہے جب تم بھی اسلام قبول کر لو گے، میں اسلام چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جس شوہر سے ایک بچہ ہو چکا ہے، اسلام کی خاطر وہ اپنے شوہر کو بھی چھوڑنے تیار ہے۔ مالک بن نضر نہیں مانے، چھوڑ کے چلے گئے، حبشہ چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، دیکھا ایک عورت کو چھوڑ کر اس کا شوہر چلا گیا ہے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا پہلا شوہر جس سے میرا نکاح تھا وہ مجھے اسلام کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا،
تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور تم بھی کافر ہو، تو اگر میں کافر کی زندگی میں رہنا ہی ہے تو اپنے پہلے شوہر کی نکاح میں رہوں گی، تمہارے نکاح میں کیوں آؤں گی؟ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ میرے مذہب میں آ جاؤ، پھر میں نکاح کرنے تیار ہوں۔ تو وہ خاتون جو اپنے شوہر سے رشتہ توڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ میرا شوہر غیر مسلم ہے، یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان لڑکی اسلام کو پروموٹ کرے گی، اسے ترجیح دے گی، وہ اسلام کے مقابلے میں ناجائز محبت کو ترجیح نہیں دے گی۔ اور آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو کر ان کی محبت کے جال میں پھنس کر اسلام کو جو بدنام کر رہی ہیں، یاد رکھیے نہ انہیں وہاں سکون ملے گا نہ یہاں عزت ملے گی۔ پڑھ لو اور دیکھ لو میڈیا میں جو مسلمان لڑکیاں ناجائز محبت کے جال میں پھنس کر کسی غیر مسلم کے پاس گئی ہیں، بعد میں ان کی زندگیاں کیسی برباد ہوئی ہیں، ان کی لاشیں کہاں ملی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، خود اس کا محبت کر کے شادی کرنے والا اس کا وہ شوہر جسے وہ اپنا شوہر مانتی ہے، اپنے دوستوں کو لا کر اس کی عزت کیسے لوٹا، اس کے ویڈیوز کیسے بنایا، اسے کیسے بلیک میل کیا اور پھر کیسے اسے بازاری عورت بننے پہ مجبور کر دیا۔ ایسی عورتوں اور ایسی لڑکیوں کی کہانیاں سنو اور دیکھو، تب تمہیں عبرت نصیب ہوگی۔ جہاں وہ اسلام بیوی کے ساتھ محبت سے رہنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام بہترین انسان ہونے کا لقب دیتے ہیں، اور کہاں پر یہ معاشرہ جہاں پر بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو ہی وہ ایک مذہب سمجھ کے جی رہا ہے اور بیوی کی کوئی اس کے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ تو مسلمان لڑکیوں کو سبق لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی مسلمان نوجوانوں سے، مسلمان ماں باپ سے یہ درخواست ہے، اولاد جنم دینا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، انسانوں سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ بچے جنم دینا کمال نہیں ہے، اولاد ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت، ان کے اسلام اور ایمان کی حفاظت، یہ تمہارے گودوں میں پل کر، تمہارا خون، تمہارا دودھ پی کر، تمہاری کمائی کھا کر اگر حرام کی گود میں جا کے سو رہی ہیں اور حرام نسل جنم دے رہی ہیں تو پھر تمہارے جیتے جی ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھو جیسے اگر مارکیٹ میں تم نے کبھی یہ دیکھ لیا کہ اگر کسی کتے کے ساتھ کوئی گھوڑا جفتی کر رہا ہے، کسی مرغی کے ساتھ کوئی بلی جفتی کر رہی ہے، ایک جانور دوسرے خلاف جنس جانور کے ساتھ تعلق قائم کرے تو تعجب ہوگا۔ اس سے 1000 گنا تعجب تب ہونا چاہیے جب ایک مذہب کا شخص دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ رشتہ نکاح کا تعلق رکھ رہا ہو۔ اور آج بھی جن مسلمان ملکوں میں جو مسلمان بادشاہ عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کیے ہیں وہ سارے اسلامی ممالک برباد ہو چکے ہیں۔ یاسر عرفات جو انتقال ہو چکا، عیسائی عورت سے نکاح کیا، ملک برباد ہوا۔ اردن کا بادشاہ یہودی عورت سے نکاح کیا، ملک برباد ہوا۔ مسلم کنٹریز کے جتنے لوگ 1967 کی جنگ میں اسرائیل جیتا، مصر ہار گیا، ملک شام ہار گیا، مسلم ممالک 55 سے زائد ہونے کے بعد بھی ایک اسرائیل ملک کا بال بینگا نہیں کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان فوجیوں کی، کمانڈروں کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں۔ پورے جنگ کے جتنے پلاننگ ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے، ان کی بیویاں اپنے پورے خاندان کو وہ پورا جو مشورہ ہوتا تھا، راز کی پوری باتیں جنگ کی پہنچاتی تھی اور دشمن پورے راز سے واقف ہو کر ان پر حملہ کرتا تھا۔ سیاسی تنزلیاں، مذہبی تنزلیاں اور معاشرتی بربادیاں یہ ساری آتی ہیں جب کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو کسی غیر مسلم سے رشتے نکاح کرتا۔ اور اسلام کے اندر نکاح کی وجہ سے اسلام قبول کرنا، اسے بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ حضرت مرثد ابن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اسلام سے پہلے کسی عورت سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہوا مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے جائیں۔ اب مدینہ ہجرت کر کے جانے کی جب بات آئی تو اپنا ملک، اپنا شہر مکہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جن سے یہ محبت کر رہے تھے وہ عورت مدینے میں رہتی تھی۔
وہ عورت مدینے میں رہ رہی ہے، اب انہیں اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کے جانے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، اب جو عورت ان کی محبوبہ ہے وہ مدینے میں ہے، وہ بلا رہی ہے آ جاؤ یہاں پر ہم نکاح کر لیں گے، تو اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی نیت اسلام کی خاطر ہجرت کر رہے ہو یا اس عورت کی خاطر ہجرت کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرا فلاں عورت سے محبت کا معاملہ ہے، میں اس کی خاطر ہجرت کر کے آنا چاہ رہا ہوں مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہجرت قبول نہیں ہے، اس پر ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت جیسا عظیم عمل بھی کرے گا اللہ اس کی ہجرت قبول نہیں کریں گے۔ اور جو لڑکیاں یا جو لڑکے کسی کی محبت میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں وہ زیادہ دیر اسلام پر باقی نہیں رکھ سکتے۔ محبت اگر کرنی ہے تو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اسلام سے محبت، اس کے بعد جو جس سے تمہارا رشتہ ہو جائے اس سے تمہارا نکاح ہو تو پھر اس نکاح میں اللہ برکتیں بھی رکھتے ہیں، اس نکاح میں خیر بھی ہوتا ہے۔ جو مسلمان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ناجائز رشتے اور ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، یاد رکھ لو جس رشتے کی بنیاد ہی حرام اور ناجائز سے طریقے سے ہو اس رشتے میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی ہے، اس رشتے میں کبھی برکتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو مسلمان لڑکیاں بے حیا بن کر بے پردہ بن کر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، وہ مرنے کے بعد بلکہ مرنے سے پہلے ہی انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم کا سودا ہے۔ جسمانی خواہشات یہ چند دن کی ہے اور جوانی کی ہے، بڑھاپے میں کسی کو خواہش نہیں ہوتی اور عمر ڈھلتے ڈھلتے کسی کی طاقت ساتھ نہیں دیتی۔ چند دن کی جوانی کی ناجائز خواہش کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا سودا کرنا، اپنی اولاد آوارہ اور برباد ہوتے دیکھ کر گوارا کر لینا، یہ جیتے جی مرنے کے مترادف ہے۔ وہ مسلمان خاتون کیسی حیا والی، کیسے پردے والی، جس کے جسم پر ایک کسی مرد کی نگاہ نہ پڑ سکتی ہو، گھر میں آگ لگ گئی، چاروں طرف سے آگ گھیر لی گئی ہے اور گھر میں عورت امید اور حمل سے ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، آگ لگنے پر لوگ گھر کی آگ بجھانے کے لیے چاروں طرف سے بالٹی لے کے آ رہے ہیں، ایک دروازہ توڑ کر عورت کو آواز دے رہا ہے کہ ادھر مجھے ہاتھ دو، باہر آ جاؤ، میں تمہیں باہر کھینچ لیتا ہوں۔ ایسے آگ لگے ہوئے ماحول میں بھی حاملہ عورت دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، آواز دے کر جان بچانے کے لیے بلانے والا غیر مرد ہے، تو عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ غیر کی آواز ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں دے سکتی، یہ غیر کی آواز ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ جب تک شوہر بھائی باپ کوئی نہیں آئے گا آگ میں جل کر مرنا گوارا ہے، لیکن کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ اس وقت بھی دینا گوارا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باحیا انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں سالی ہوتی ہیں، گٹھلیوں کا گٹھر کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر سر پہ اپنے کھیت سے گھر تک پیدل چلتی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ رکا کر اپنی سالی صاحبہ کو لفٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ گھر تک چھوڑ دوں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت زبیر کی بیوی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے گاڑی پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے کہ میرے شوہر کی غیرت گوارا نہیں کرے گی میں پیدل گھر جاؤں گی، کسی غیر مرد کے پیچھے بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور آج مسلمان لڑکی کسی سے پیچھے نہیں چپک کر بیٹھ رہی ہے، گود میں بیٹھ رہی ہے، بستر پہ لیٹ رہی ہے، حرام اولاد جنم دے رہی ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو مسلمان نہیں ہو سکتی، تو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکیاں جن پر اسلام فخر کرتا ہے، وہ لڑکیاں جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں، جن کے آنچل سے فرشتے بھی وضو کرتے ہوں، وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہوتی ہیں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جوان نبی کی حفاظت میں شہید ہو گیا، یہودیوں نے پتھر ڈال کے مار دیا، ماں کو پتا چلا، بیٹا جوان شہید ہونے کی خبر سن کے واقعے کی تصدیق کے لیے نبی کے پاس آتی ہیں، جوان بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہے، بیوہ خاتون ہے، کوئی سہارا نہیں ہے،
ایسے غم کے ماحول میں برقع، پردہ، حیا، شرم ایسے آ رہی ہے، نہ رونے کی آواز، نہ چہرے سے پردہ ہٹا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پردہ، یہ حیا دیکھ کر تعجب سے پوچھتے ہیں، اللہ کی بندی ایسے غم کے موقع پر بھی نہ رونے کی آواز، نہ چہرے سے پردہ ہٹا، نہ برقع ہٹا، پھر بھی تیرا پردہ برقع باقی ہے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر بھی۔ تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ امت کی تمام بیٹیوں کے دل پر سونے کی پانی سے لکھنے کے قابل فرمایا، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ میرا بیٹا مر جائے تو کیا میں اپنی حیا اور شرم بھی کھو دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا، فَإِنَّ لِابْنِكِ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یہ ہوتی ہیں امت کی بیٹیاں جن کی زندگیوں میں وہ پردہ ہوتا ہے، جن کی زندگی میں وہ حیا ہوتی ہے۔ تو مسلمان لڑکیوں سے خاص درخواست ہے کہ وہ ناجائز محبت میں مبتلا نہ ہوں۔ جائز محبت ملے گوارا ہے، نہ ملے جنت میں اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ مسلمان لڑکے شادی سادگی سے کریں، ایک سے زائد شادی مشورے سے، علماء کی تربیت سے کریں۔ جو دوسری اور تیسری شادی سے کتراتے ہیں وہ کبھی اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جو دوسری اور تیسری شادی سے کتراتے ہیں وہ اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں مرتد ہوں گی، ان کی آنکھوں کے سامنے بہنیں دوسروں کا بستر بنیں گی، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بازاری بن جائیں گی۔ لیکن اگر تم اس پر قدم نہیں بڑھا سکتے تو تم کوستے رہ جاؤ گے، افسوس کرتے رہ جاؤ گے، لیکن بہنوں کی عزت بچانے کے قابل نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب